حضرت خواجہ سید محمد نے علاء الملک کی برہمی کو دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اسی سلوک کے لائق تھا۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم میرے پیر و مرشد کے حوالے سے بے ادبی کا مظاہرہ کرو۔ علاء الملک انتہائی سخت لہجے میں اپنے نائب سے مخاطب ہوا۔ اس سلسلے میں پہلے بھی کسی نے تمہاری شکایت کی تھی۔ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے آئندہ ایسی نازیبا حرکت کی تو تمہیں اس عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ علاء الملک کے آدمی اس کے نائب کو لے کر چلے گئے اور کوتوال وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نہایت نرم لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اجمیر، ملتان اور لاہور کے فلاں فلاں ہندوؤں سے سلطان معظم کے خلاف باتیں کیں یا نہیں؟ ملتان کے سوا کسی دوسرے مقام پر میں کسی ہندو سے نہیں ملا۔ میں نے علاء الملک کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بلکہ ان ہندوؤں نے مجھ سے خود ملاقات کی تھی۔ وہ میرے ہم وطن تھے، اس لیے ان لوگوں نے مجھ سے باتوں باتوں میں سلطان معظم کے اس حملے کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے بادشاہ ہونے سے پہلے دیو گڑھ پر کیا تھا۔ میں نے جواب میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے سلطان کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو۔ پھر جب وہ لوگ زیادہ جذباتی ہو گئے تو میں نے انہیں قائل کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی جنگ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ہندو راجا دوسرے ہندو راجاؤں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے؟ تم سچے معلوم ہوتے ہو۔ میرا جواب سن کر علاء الملک نے کہا، ہمارے پاس ملتان ہی سے اطلاع آئی ہے اور وہ ہندو بھی گرفتار ہو کر دہلی آ گئے ہیں جنہوں نے تم سے ملاقات کی تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوؤں کی گرفتاری نے مجھے نئی الجھن میں گرفتار کر دیا، مگر اس طرح بات صاف نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم حالات کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ علاء الملک کا لہجہ نرم تھا، مگر اسے ابھی تک میری بے گناہی کا یقین نہیں آیا تھا۔ پھر میرا معاملہ کس طرح صاف ہوگا؟ میں نے کوتوال علاء الملک سے پوچھا۔ ایک بار پھر مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ جن ہندوؤں کو ملتان سے گرفتار کر کے دہلی لایا گیا ہے ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ راجہ رام دیو کے جاسوس ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا بیان ہے کہ تم بھی اسی کام کے لیے رام دیو کے بیٹے سنگل دیو کی طرف سے دہلی بھیجے گئے ہو۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیتل دیو اور سنبھل دیو بھی سنگل دیو کے آدمی ہیں اور اسی کے اشارے پر مخبری کرنے یہاں آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ان دونوں نے حضرت شیخ سے وہ موتی حاصل کیے جو سلطان نے نظر کے طور پر بھیجے تھے۔ اب چیتل دیو اور سنبھل دیو ہی موتیوں کو فروخت کر کے دہلی میں کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ رام دیو کے جاسوس ہیں اور اسی سازش کے مجرم ہیں۔ علاء الملک کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے میرے چہرے سے میری حالت کا اندازہ کر لیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، تم میرے پیر بھائی ہو، پھر کیوں گھبراتے ہو؟ اور چونکہ تم پر حضرت شیخ کی خاص نظر ہے اس لیے میں تمہیں ہر حال میں بچا لوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میری آواز شدت خوف سے لرز رہی تھی۔ اگر تم میرے سامنے حقیقت بیان کر دو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا۔ مرہٹا ہونے کے باوجود مجھ پر ان واقعات کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے علاء الملک سے کہا، میں نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہے اور تمام صورتحال پوری سچائی کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ میں حضرت خواجہ اعلیٰ سنجری کے ہمراہ دیو گڑھ سے دہلی آیا تھا۔ آپ خواجہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کے کہنے پر یہ طویل سفر اختیار کیا تھا۔ مجھے کسی نے کسی کام کے لیے دہلی نہیں بھیجا ہے۔ میری بات سن کر کوتوال علاء الملک کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا، میرے ساتھ حضرت شیخ کے پاس چلو۔ پیر و مرشد جو کچھ فرمائیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب علاء الملک مجھے ساتھ لے کر چلا
تو حضرت خواجہ سید محمد، حضرت خواجہ سید موسیٰ اور ان کے استاد مولانا احمد نیشا پوری بھی ہمارے ہمراہ ہو گئے۔ علاء الملک نے ان تینوں حضرات کو دیکھ کر کہا، اس وقت آپ لوگوں کا ساتھ رہنا ہر دیو کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ سن کر باقی افراد وہیں ٹھہر گئے، مگر خواجہ اقبال ساتھ رہے۔ اس وقت حضرت محبوب الہی حجرے میں تشریف فرما تھے۔ خواجہ اقبال نے اطلاع دی تو پیر و مرشد نے ہم دونوں کو اندر بلا لیا۔ اس وقت حضرت شیخ کے چہرے پر اس قدر جلال تھا کہ نہ علاء الملک کچھ عرض کر سکا اور نہ میری زبان کھل سکی۔ حضرت شیخ نے خود ہی فرمایا، علاء الملک، سلطان سے کہو کہ وہ ہمارے آدمیوں کو نہ ستائے، ہر دیو پاک دل ہے اور پاک عمل ہے۔ علاء الملک نے دست بستہ عرض کی، حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے میں سلطان کے گوش گزار کر دوں گا، مگر وہ ہر دیو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، جاؤ اسے لے جاؤ، وہ اسے دیکھ لے اور ہم اسے دیکھتے رہیں گے۔ حضرت شیخ کے اس ارشاد میں اس قدر ناراضی کا اثر تھا کہ ہم دونوں کانپنے لگے اور الٹے قدموں واپس ہو گئے۔ ہم باہر آئے تو گھوڑے تیار تھے۔ علاء الملک اور اس کے مسلح ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ کوتوال کے حکم پر مجھے بھی ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ یہ مختصر سا سفر میرے لیے قیامت کا سفر بن گیا۔ ہر لمحہ موت کا نقیب اور ہر ساتھ ناقابل بیان خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نوازشوں اور مہربانیوں کا احساس نہ ہوتا تو خوف کی شدت سے میرا دم نکل چکا ہوتا۔ ہم لوگ قصر ہزار ستون کے قریب پہنچے تو کوتوال علاء الملک گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی تقلید میں مجھے اور دوسرے لوگوں کو بھی نیچے آنا پڑا۔ پھر علاء الملک نے اپنے ایک ساتھی کی تلوار لے کر میرے گلے میں ڈال دی۔ میں یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کوتوال نے میری پگڑی اتار کر میری گردن میں لپیٹ دی۔ میں علاء الملک کے اس طرز عمل کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید کسی ملزم کو دربار سلطانی میں پیش کرنے کی یہی رسم تھی۔ الغرض اس حالت میں مجھے فرما روائے ہند سلطان علاء الدین کے سامنے لے جایا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے نظر اٹھائی اور والی ہندوستان کی طرف دیکھا۔ سلطان علاء الدین ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا محبوب غلام ملک کافور پیچھے کھڑا پنکھا جل رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تھے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ میرے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اگر شیخ نظام الدین اولیاء کا خیال میرا ہمدم و دمساز نہ ہوتا تو میرے کانپتے قدم ساتھ نہ دیتے اور میں وہیں فرش پر گر جاتا۔ اچانک میری سماعت میں حضرت نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ایک الفاظ گونج اٹھے، علاء الملک اسے لے جاؤ، سلطان ہر دیو کو دیکھے گا اور ہم سلطان کو دیکھتے رہیں گے۔ حضرت شیخ کے الفاظ کیا تھے، بس یوں محسوس ہوا جیسے میرے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہو۔ سلطان عالی قدر یہی ہر دیو ہے، علاء الملک نے کہا، اور حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے ہونے والی تمام گفتگو والی ہندوستان کے گوش گزار کر دی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک سلطان علاء الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غیظ و غضب کی بجائے اس کی صورت میں نرمی جھلکنے لگی۔ ہر دیو نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ کوتوال علاء الملک نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، جن ہندوؤں نے ہر دیو کی شکایت کی ہے وہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور اصل میں وہی جاسوس ہیں۔ ہر دیو نے ان سے بس اتنا کہا تھا کہ اقتدار کی جنگ میں یہی ہوتا ہے، کیا ایک ہندو راجہ دوسرے راجہ کے علاقے پر حملہ نہیں کرتا؟ ان فتنہ پردازوں نے ہر دیو کی حقیقت بیانی کو غلط رنگ دے کر ایک خوفناک سازش کی ہے۔ جب علاء الملک تمام صورتحال بیان کر رہا تھا اس وقت میں ہاتھ باندھے اور نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ فرما روائے ہندوستان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ترکی زبان میں علاء الملک سے کہا،
اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا دل پاک بیان کیا گیا ہے۔ مجھے حضرت سلطان المشائخ کی بات کا پورا یقین ہے، اس لیے میں نے ہر دیو کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ اسے خلت کے ساتھ کوئی اچھی نوکری بھی دے دو۔ موت مجھ سے دور جا چکی تھی اور اب میں زندگی کی نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کیوں روتا ہے؟ سلطان علاؤ الدین نے مجھ سے پوچھا۔ حضرت شیخ کی کرم نوازی پر روتا ہوں کہ اس کے طفیل سلطان معظم نے میری بات سنی اور مجھے بے قصور قرار دیا۔ ہاں، یہ حضرت شیخ کا ہی صدقہ ہے۔ سلطان علاؤ الدین کے چہرے اور لہجے میں حضرت محبوب الہی کے لیے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر حضرت شیخ درمیان میں نہ ہوتے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ تیرا کیا حشر ہوتا۔ یہ واقعہ بھی ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے ہر دیو کو محض اس لیے معاف کر دیا تھا کہ حضرت محبوب الہی درمیان میں تھے، ورنہ علاؤ الدین کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا تھا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔